بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو نی آرتھرائٹس یعنی گھٹنے کے گینٹھیے کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر نی آرتھرائٹس کا پیشنٹ اوور ویٹ ہے تو اسے سب سے پہلے اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرتھرائٹس میں جوائنٹ میں سپیس کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ پین اور سویلنگ رہتی ہے۔ اب جب اوور ویٹ پیشنٹ جس کا 80% ویٹ اپنا گھٹنوں پر آتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو اس کے جوائنٹ میں کمپریشن ہوتی ہے۔ کمپریشن مطلب وہ دبتا ہے، مزید اس کی سپیس کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ اور زیادہ سویلنگ اور پین بڑھ جاتی ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر چلنے پھرنے سے آپ کی نی میں پین آ رہی ہے تو آپ کو واک کرنا چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آرتھرائٹس میں آپ کے نی کے سراؤنڈنگ والے مسلز کا امبیلنس ہو جاتا ہے، یعنی کچھ مسلز ویک ہو جاتے ہیں اور کچھ مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آرتھرائٹس کا پیشنٹ کی واک یعنی چلنے پھرنے کی چال بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس مسل امبیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے فزیو تھراپسٹ آپ کے مسلز کی اسٹریچنگ اور جو ویک مسلز ہیں ان کی اسٹرینتھننگ کرتے ہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ اپنے مسلز کو اوور اسٹریچ نہیں کرنا۔ اوور اسٹریچنگ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جوائنٹ پہ کمپریشن ڈال رہے ہیں۔ مزید کمپریشن ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوائنٹ کی کارٹلیج کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کی جوائنٹ سپیس مزید کم ہو رہی ہے، مزید وہاں پہ سویلنگ ہوگی اور پین ہوگی۔ مائلڈ اسٹریچنگ کرنی ہے اور اسٹریچ کو جسٹ 10 to 15 سیکنڈس کے لیے ہولڈ کرنا ہے۔ اوور اسٹریچنگ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہیمسٹرنگز اور کوارٹس کے مسلز کو اوور اسٹرینتھن اپ نہیں کرنا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں مسلز آپ کے نی جوائنٹ پہ آ کے اٹیچ ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کو اوور اسٹرینتھن اپ کرو گے تو اس کی وجہ سے نی جوائنٹ پہ کمپریشن ہوگا، جس کی وجہ سے وہی پین اور سویلنگ ورسٹ ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر آپ آرتھرائٹس کو ابھی سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یا تو اسٹک یا اگر دونوں نیز کا آرتھرائٹس ہے تو آپ ایک واکر لے لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا باڈی ویٹ واکر پہ یا اسٹک کے اوپر شفٹ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر شفٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی نیز پہ پریشر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کا آرتھرائٹس مزید ورسن اپ نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ اپنے تھائز کے اور اپنے کاف مسلز کا ڈیلی مساج کریں۔ ڈیلی مساج سے کیا ہوگا کہ آپ کے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی، آپ کے مسلز اگر ٹائٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ان کی ٹائٹنس کم ہوگی، جس کی وجہ سے جوائنٹ پر پریشر کم آئے گا، آپ کی پین کم ہوگی اور آپ کی سویلنگ کم ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے اینکل ویٹس اپنے اینکلز پر ٹائی کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیگز کو آگے اور پیچھے کو موو کرنا ہے۔ اس موومنٹ سے کیا ہوگا کہ جو جوائنٹ کی سپیس کم ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر سپیس آنا شروع ہو جائے گی۔ جب سپیس آئے گی تو آپ کا آرتھرائٹس بھی کنٹرول ہوگا، آپ کی پین کم ہوگی، آپ کی سویلنگ کم ہوگی۔ اس موومنٹ کو آپ نے دن میں 3 دفعہ کرنا ہے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ فزیو تھراپسٹ کو چاہیے کہ وہ نی آرتھرائٹس کے پیشنٹ کو ٹریکشن اور گلائڈس دے۔ جو موومنٹ ریسٹرکٹ ہوئی ہوئی ہے یعنی رینج آف موشن جو کمپلیٹ نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسٹریچنگ اگر آپ کریں گے تو وہ جوائنٹ پہ کمپریشن ڈالے گا، اگر آپ ٹریکشن اور گلائڈس کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کی رینج آف موشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 9 یہ ہے کہ آپ نے اپنے سپلیمنٹس ڈیلی لینے ہیں، کیونکہ وہ سپلیمنٹس آپ کے بون اور جوائنٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے سپلیمنٹس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔